السلام علیکم ناظرین، جو آج میں آپ لوگوں کے لیے بک لے کے آئی ہوں وہ مولو مسلی ڈاکٹر امجد ثاقب کی تصنیف ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ کتاب میری لائبریری کے علاوہ ہر انسان کی گوش گزار کروں جو صاحب استطاعت ہے، ہر بیوروکریٹس کے نام، ہر صاحب ثروت کے نام، ہر صاحب دستار جبہ کے نام، جو صاحب حیثیت ہیں، یہ بک ان کے نام۔ تو اس میں جو کہانی ہے یہ مولو مسلی دو لفظوں کا مجموعہ۔ مولو کسی کا نام جب بگاڑا جاتا ہے، جیسے مولا بخش سے مولو لیا گیا ہے، جیسے کرم علی سے کرملی، اور جیسے ایک شعر ہے آپ کی گوش گزار کرتی ہوں، اس سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ اس مولو کا کیا مطلب ہے۔ مطلب ہووے تے نور محمد نہ ہووے تے نورا، مطلب اس میں کہ جب کسی کو حقارت سے بلانا ہو تو تب ہم اس کا الٹا نام لیتے ہیں۔ یہ مولو بھی اسی سے ریلیٹ کیا ہوا ہے۔ اور مسلی جب ہمارے پاس کوئی غریب شکل کا کالا غربت کی چکی میں پیسا ہوا ہوتا ہے تو اس کو وہ مسلم شیخ کہتے ہیں، اور عام لفظوں میں اسے مسلی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جو کتاب ہے جو میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں، یہ غربت، محرومی اور ظلم و ستم کے مارے ہوئے لوگوں کی کہانی ہے۔ بڑھتے ہیں ان کے پوائنٹس کی جانب۔ جو آج کہانی جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں، ذرا دل تھام کے اس کہانی کو سنیے گا۔ ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ خواجہ سرا، جو تحقیر اور تمسخر کا شکار ہیں، مفلس اور کلاش، بے گھر بے نشان لوگ انہیں حقارت سے ہجڑا کہتے ہیں۔ اگر کوئی مہربان بھی ہو جائے تو خواجہ سرا کا لقب ملتا ہے۔ غربت ایک عجب سا گورکھ دھندا ہے۔ دولت کا نہ ہونا، علم کا نہ ہونا، روزگار کا نہ ہونا، گھر بار یا دوست احباب کا نہ ہونا، اگر یہ سب غربت ہے تو ان سے بڑھ کر اور کون غریب ہوگا؟ ان کے پاس تو ان میں سے کوئی بھی شے نہیں۔ تو ناظرین، آج اسی ٹاپک میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ڈسکشن میں آپ لوگ بھی حصہ لیں اور بر وقت آپ کے پاس نئی کہانی، نئے کردار سامنے آ سکیں۔ تو آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں، یہ اخوت کے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب نے ان کی سچی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں خواجہ سرا کے دکھ درد کو جن الفاظ میں اس نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے، کمزور دل کے افراد اسے ذرا تھام کے سنیں۔ خواجہ سرا نے درد بھرے لہجے میں مجھ سے کہا کہ ہم نے کبھی چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں کی، قتل نہیں کیا، کسی کو اغوا نہیں کیا، کسی مسجد کو نہیں جلایا، کسی گرجا گھر کو آگ نہیں لگائی، پھر بھی ہمارے دامن میں کانٹے بکھیرے جاتے ہیں۔ قانون ہمیں انسان نہیں سمجھتا۔ ظلم و حوادث کے یہ تھپڑ، بے بسی کے یہ بھمر ہم کہاں پناہ لیں؟ میں نے خواجہ سرا سے پوچھا، تمہارے پاس جوتوں کے کتنے جوڑے ہیں؟ وہ زہریلی ہنسی سے بولا، ایک وقت میں صرف ایک، اور وہ بھی کینچی چپل۔ جب گھسیٹ کے وہ کھجور کے پتوں کی طرح باریک ہو جاتی ہے تو وہ کہیں سے اور مانگ لیتا ہے۔ میں نے آج تک بنیان نہیں خریدی، آج تک جراب نہیں پہنی، بدن پر صرف 2 کپڑے ہیں، پھٹ جاتے ہیں تو اور مانگ لیتے ہیں۔ مجھے شوگر ہے، مجھے ہیپاٹائٹس ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، میرے لیے کوئی دعا نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی ہسپتال نہیں۔ ہم ہر وقت زمانے کی ٹھوکریں سہتے ہیں۔ خسرے، ہجڑے، زنخے، زنانے، خواجہ سرا، ہمارے کئی نام ہیں لیکن کہانی ایک ہی ہے۔ میں نے جب ایک بار ایک خواجہ سرا کے گرد آلود پاؤں گود میں رکھ کر اس کا زخم دھونے کی کوشش کی تو مجھے لگا کہ میں نے سب سے بڑی نیکی کی ہے۔ اب یہاں پہ اس نے ایک ڈاکٹر امجد ثاقب نے بتایا کہ جب انہوں نے ایک اخوت کا ادارہ قائم کیا تو انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اخوت خواجہ بحالی پروگرام۔ تو ان میں وہ ہر مہینے خواجہ سرا میں جس کی عمر 50 سے 40 سال کے درمیان ہوتی ہے، جو شادیوں بیاہوں میں ناچ گانے کا بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، انہیں مہینے کے پہلے ہفتے وہ بلا کر راشن تقسیم کرتے ہیں، ساتھ میں کچھ جیب خرچ بھی دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ ڈھیروں دعائیں سمیٹتے ہیں۔ گوگی، نیلم، سپنا، بندیا، رانی، مٹھو، چاندنی، بوبی، مالا، شمع، ان سب نے ایک بار مجھے خواجہ سرا کے ملک گیر کنونشن میں بلایا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جو محبت دیکھی وہ حیران کر گئی۔ گوگی نے کہا، ہم پیدا ہوتے
ہیں تو نفرت کا نشانہ بننے لگتے ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی ہمیں دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا گانا سن کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کوئی ڈھولک یا گھنگرو ہیں۔ دل کا یہ آپ گینا ہر روز ٹوٹتا ہے۔ آج تک ہمیں کسی نے اسکول نہیں بھیجا۔ آپ یہاں پہ ناظرین دل تھام کے یہ کہانی سنیے گا کہ آج ہمارے بچے 5 سال کے ہو جائیں تو ہمیں فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ ہم نے انہیں اسکول بھیجنا ہے، ہم نے انہیں اچھے سے اچھے ٹیوشن سینٹر میں ایڈمیشن دلوانا ہے۔ یہ بھی ایک انسان ہے، ملک کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کون کرتا ہے؟ ماں باپ، معاشرہ، اس میں آپ بھی شامل ہیں، اس میں بھی شامل ہوں۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، میں بچپن میں نکل کر جوان ہوئی تو گھر والوں نے منہ پھیر لیا۔ مار، تشدد، قید، ظلم اور تانے، میں نے کیا کچھ نہیں سہا، اور پھر ایک روز مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میرے گرو نے سہارا دیا، لیکن میں کئی ماہ تک رات دن روتی رہی۔ کچھ آنسو خون کے آنسو ہوتے ہیں، کچھ آنسو خون کے آنسو ہوتے ہیں، اور کچھ ناظرین وہ آنسو ہوتے ہیں جو حلق کے رستے دل پہ گرتے ہیں، جو آنکھوں سے باہر نہیں آتے، اور میرے خیال میں جو دل کے رستے پہ گرتے ہیں، دل پہ گرتے ہیں، وہ میرے خیال میں جو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اس سے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ آج جو ہماری انسانیت ہر گھر میں دم توڑ رہی ہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان کو انسان سمجھیں۔ میں آپ کو اپنے محلے کی بات بتاؤں، میری بے بسی کا یہ عالم کہ ہمارے محلے میں کوئی خواجہ سرا آ جائے تو لوگ ساتھ میں تالیاں بجاتے ہیں اور ساتھ میں انہیں چھیڑتے ہیں، ساتھ میں ان کی نقلیں اتارتے ہیں، اور میری بے بسی کی انتہا کہ میں انہیں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ وہ میری پہنچ سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک خواجہ سرا نے اپنی ایک کہانی بتائی کہ میں اپنے گرو کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو اس کی ماں آئی، اور اس کی ماں نے آ کر اسے حکم صادر فرمایا کہ تمہاری چھوٹی بہن کی شادی ہے، 5 لاکھ روپے ہوں تو یہ شادی ہو سکتی ہے، تم ہی مدد کر سکتی ہو۔ تو پھر اگلے 2 سال گلی کوچوں، شادی بیاہوں، شہروں قصبوں میں ناچتی رہی۔ گھنگرو اور نغمے، راتوں کی مشقت اور جنسی تشدد، میں اپنی بہن کی ڈولی اٹھتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے ماں کا درد بے قرار کر گیا تھا، مجھے کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، کہاں کہاں کے دھکے، کیسے کیسے ظلم۔ 2 سال میں 4 لاکھ جمع ہوئے، میں نے سارا مال ماں کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس نے منہ پھیر کر کہا تھوڑے ہیں، نہ دعا نہ شاباش۔ میں سر جھکا کر واپس چلی آئی۔ کچھ دنوں بعد مجھے بہن کی شادی کی خبر ملی۔ مجھے یوں لگا جیسے سارے غم دھل گئے ہوں۔ میں تیار ہو کے گھر پہنچی تو میری بہن کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنا چاہتی تھی۔ جو ہی میں نے گھر کی دہلیز عبور کی، مجھے ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا۔ بھائی نے کہا چنڈال، ہرافہ، کنجری، کیا ہمیں بدنام کرنے آئی ہو؟ ماں نے ہاتھ پکڑا اور ایک کونے میں لے جا کر کہنے لگی مٹھو واپس لوٹ جاؤ، تم نہ گئی تو تمہاری بہن کی بارات چلی جائے گی، تمہارے بارے میں ان لوگوں کو پتہ چلا تو یہ رشتہ قائم نہ رہے گا۔ مجھ پر بجلی سی گری کہ میری 2 سال کی ریاضت، قربانی اور ماں سے عشق، وہ 4 لاکھ روپے نہیں 4 لاکھ کوڑے تھے جو میں نے اپنے بدن پر سہے تھے۔ بھائی نے ایک اور ٹھوکر ماری اور باہر جانے کے لیے دھکا دیا۔ میرا سر دروازے سے ٹکرایا اور پیشانی سے خون بہنے لگا۔ پھر بھی کسی نے سہارا نہ دیا۔ میں گھر سے نکلی اور گلی کی نکڑ پر ہمسایوں کی چھت پر کھڑی ہو کر اپنے گھر کو دیکھتی رہی۔ بہت دیر میری بہن رخصت ہو رہی تھی۔ گھر نور، خوشیوں، شادیانوں، اور ادھر آنسو ہی آنسو۔ جس بہن کے لیے میں نے اپنے بدن کو مشین بنایا، میں نے آج اسے چھو بھی نہ سکی۔ مٹھو کی کہانی ختم ہوئی، یوں لگا جیسے کائنات تھم سی گئی ہو۔ وہ میرے گلے رکھ کر اس طرح روئی جیسے سامن بھادون کی جھڑی۔ پھر اس نے میرا ماتھا چوما اور اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، اور مجھے لگا یہی وہ دعا ہے جو حد فلاک چیرتی ہوئی عرش ابراہیم پر جا کر دم لیتی ہے۔ کاش مجھے ایسی دعا ایک بار پھر مل سکے۔ ناظرین، پاکستان میں 50 سال کی عمر سے زائد کئی ہزار خواجہ سرا بھوک، بیماری اور بڑھاپے کا شکار ہیں۔ وہ منتظر ہیں کہ کوئی محبت بھرا ہاتھ ان کی طرف بڑھے اور کہے کہ آج سے تمہارے دکھ میرے بھی دکھ ہیں۔ یہ دھتکارے ہوئے لوگ، کیا ان کا زندگی پر کوئی حق نہیں؟ کیا یہ انسان نہیں؟ کیا یہ ان کا، اگر یہ ہمارے پاس ان میں کوئی تبدیلی ہے، یہ شادیاں نہیں کر سکے تو کیا ان میں ان کا قصور ہے؟ کیا ان میں جذبات نہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ ضرورت اس امر کی ہے ناظرین کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ انہیں انسانیت سے محبت کرنا سکھائیں، چاہے وہ ہمارے پاس خواجہ سرا ہو، چاہے وہ بھکاری ہوں، ان کی عزت حق ہے ان کا۔ غربت ہمارا مسئلہ ہے۔ غربت، اگر وہ غریب ہیں، اگر وہ
کھانا کھا کے نہیں سو رہے تو ہم جواب دہ ہوں گے قیامت والے دن کہ ہم لوگوں نے اپنے رزق میں ان کو حصہ دار کیوں نہ ٹھہرایا۔ میرے خیال میں اس کے علاوہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں اپنے جذبات کی عکاسی کر سکوں۔ اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہے کہ وہ ان کو عزت دیں، معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، پیار کی آواز جو ان کے کانوں میں گھل جائے۔ گوگی، نیلم، سپنا، بندیا، رانی، آپ کی رحم کے منتظر، مدد کے منتظر، ایک نظر التفات کے منتظر، ہم سب کی انسانیت پہ ایک سوالیہ نشان۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور کمزور دل والے افراد ذرا دل تھام کے یہ ویڈیو دیکھیں۔ اور اس بات پہ اختتام کرتی ہوں کہ ہر چارہ گر کو اپنی چارہ گری سے گریز تھا، ہر چارہ گر کو اپنی چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ جو میرے دکھ تھے کوئی لا دوا نہ تھے۔ اپنی ہوسٹ کو دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اسٹے کنیکٹڈ ود FM Official 29۔ اللہ حافظ۔